حفیظہ کے کچن میں آج جو ریسپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ کوئی عام بوندی یا پاپڑی چاٹ نہیں ہے۔ اس ریسیپی میں نے جس بات کا دھیان رکھا ہے اس وجہ سے اس ریسیپی کا ذائقہ 100 گنا بڑھ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل حفیظہ کے کچن میں، جس میں بنتے ہیں بہت ہی مزیدار کھانے جو مزیدار ہونے کے ساتھ جیب پر بھی ہلکے پڑتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فرائی بوندی چاٹ کی ٹیسٹی ریسیپی۔ اگر آپ یہ ریسیپی ایک دفعہ ٹرائی کر لیتے ہیں تو آپ بار بار اس ریسیپی کو بنائیں گے۔ یہ دہی بوندی چاٹ بہت ہی مزے کی بنتی ہے۔ ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں اور اچھی لگے تو لائک بھی کریں۔ تو چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونیک سٹائل فرائی بوندی چاٹ بنانے کے لیے میں یہاں پر ایک باؤل میں پانی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں بوندیاں بھگو کر رکھ دوں گی۔ اسے کچھ لوگ بھلیاں بھی بولتے ہیں اور کچھ لوگ بوندیاں بولتے ہیں۔ یہ آپ کو اپنے علاقے سے آسانی سے مل جائیں گی۔ اسے بنانا بھی بہت آسان ہے۔ اگر آپ خود گھر میں ٹرائی کرنا چاہیں تو میں اس کی ریسیپی بھی آپ کو شیئر کر دوں گی۔ تو یہاں پر بوندی میں نے 1 کپ لی ہے اور اسے نیم گرم پانی میں ڈال کر تقریباً 10 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے۔ یہ بوندی اچھے سے پھول جائے گی، اپنے سائز میں ڈبل ہو جائے گی۔ چلیں جی 10 منٹ کے بعد ہم یہاں پہ رزلٹ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بوندی جو ہے وہ پھول چکی ہے اچھے سے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے اوریجنل سائز سے تھوڑی بڑی ہو گئی ہے، سائز میں ڈبل ہو گئی ہے۔ اب کرنا ہم نے کچھ بھی نہیں، اسے ہم ہلکے ہاتھوں سے نچوڑ کر نکال لیں گے۔ اب چاٹ بنانے کے لیے میں یہاں پر اسپیشل قسم کا مسالہ تیار کروں گی۔ اس کے لیے مجھے چاہیے 1 چمچ موٹا کٹا ہوا خشک دھنیا، نمک جائے گا اس میں 1 ٹی اسپون، اور ساتھ اس میں ہلدی شامل کر دوں میں 1/4 ٹی اسپون۔ پسا ہوا گرم مسالہ لوں گی 1/4 ٹی اسپون۔ ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی 1 ٹی اسپون لال مرچ۔ چاٹ تو چٹپٹی ہی اچھی لگتی ہے، آپ اپنی مرضی سے یہ مسالے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں 1 ٹی اسپون میں اس پہ شامل کر دوں گی چاٹ مسالہ، اور ساتھ اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون کالا نمک۔ کالا نمک آپ اس پہ لازمی استعمال کیجئے گا، کالے نمک سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے چاٹ میں۔ اب ان مسالوں میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کر میں ان مسالوں کو ہلکا سا مکس کر لوں گی۔ ان مسالوں کو مکس کرنے سے جو فلیور آتا ہے واللہ کمال کا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے، جب ہم پانی میں مسالوں کو ڈال کے رکھ دیں گے تو یہ مسالے پھول جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی ہے ڈبل ہو جائے گا۔ آپ ایک دفعہ اس طریقے سے چاٹ بنا کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی۔ چلے جی مسالے ہمارے پانی میں مکس ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اب میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک کڑھائی، اس میں نے ڈال دی ہے 2 ٹیبل اسپون آئل کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی ثابت سفید زیرہ۔ 1 چمچ میں نے ثابت سفید زیرہ ڈال دیا ہے۔ اسے ہلکا سا بھون لوں گی۔ جیسے ہی اس میں سے خوشبو آنے سٹارٹ ہو جائے گی، میں اس میں شامل کر دوں گی مسالے جو ہم نے ابھی پانی میں گھول کر رکھے تھے۔ ایسے ہمارے مسالے جلیں گے نہیں۔ اب ہم نے یہاں پر مسالوں کو بھوننا ہے، تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لیے ہم مسالے کی بھونائی کریں گے۔ مسالوں سے بہت ہی پیاری خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی اور مسالوں کا کچا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ کے لیے پکائیں، اتنا کہ مسالوں میں 1 سے 2 بوائل آ جائیں۔ تو دیکھیں یہاں پر میں نے مسالوں کو ہلکا سا ہی فرائی کیا ہے، تو ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ہمارے مسالوں کا کچا پن ختم ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں ڈال دوں گی چنے تقریباً میں نے 2 کپ لیے ہیں۔ ساری رات میں نے ہلکا سا میٹھا سوڈا لگا کر بھگو دیے تھے اور صبح اٹھ کے ان کو بوائل کیا ہے، اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دوں گی بوندیاں جو ہم نے بھگو کر رکھی تھی۔ یہاں پر میں نے فلیم کو لو رکھا ہوا ہے۔ میں سارے انگریڈینٹ شامل کر دوں گی۔ پہلے یہاں پر میں شامل کر دوں گی 1 عدد آلو۔ ایک بڑے سائز کا آلو ہے، اسے چھوٹے کیوبک شکل میں نے کٹ کر لیا ہے۔ اسے تھوڑی سی ہلدی یا پھر یلو فوڈ کلر ڈال کے میں نے بوائل کر لیا ہے۔ اس سے لک بہت پیاری آتی ہے۔ چلیں جی اب ان سب چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے۔
یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر بوندی جو ہے وہ بہت نرم ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ ان چیزوں میں چمچ چلائیں گے تو آپ یقین مانیں ایک ایک بوندی اور ایک ایک چنے پہ اس کا جو ہے وہ مسالہ لگے گا۔ اس طرح سے چٹپٹے مسالے کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائے گی اور اسے کھا کر مزہ آ جائے گا۔ 2 سے 3 منٹ تک اسے مزید پکائیں گے۔ چٹپٹی سی بوندی چاٹ بن کر ریڈی ہونے والی ہے۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے روم ٹمپریچر پر آنے دیں گے۔ جیسے ہی ہماری چٹپٹی چاٹ روم ٹمپریچر پر آ جائے گی ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے میں نے ایک باؤل میں اس بوندی چاٹ کو ڈالا ہے۔ آپ کے پاس جو بھی برتن اویلیبل ہو آپ اس میں اسے اسمبل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی سیلڈ، یعنی کہ لمبائی میں کٹے ہوئے پیاز میں اس میں شامل کر رہی ہوں۔ ان پیاز کو میں نے سادہ پانی سے دھو کر رکھ لیا تھا تاکہ ان پیاز کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ پیاز کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی ٹماٹر۔ آپ اپنی پسند کی سبزیاں بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں کھیرا، بند گوبھی بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں ہری مرچ کو سلائسز میں کٹ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں اس میں شامل کر دوں گی ڈھیر سارا ہرا دھنیا اور پودینے کے پتے۔ اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آئے گی اور ذائقہ بھی۔ اب میں یہاں پر بالکل سادہ دہی استعمال کر رہی ہوں۔ دہی کو میں نے پھینٹ کر رکھا ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ گاڑھا دہی ہے تو آپ اس میں دودھ یا پانی ڈال کر تھوڑا سا پھینٹ لیں۔ دہی ڈالنے کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گی چاٹ مسالہ۔ چاٹ مسالہ اوپر سپرنکل کر دیں گے اور ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دوں گی کھٹی میٹھی چٹنی۔ آپ یہاں پر ہری چٹنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ڈھیر ساری پاپڑی اور آپ اس چاٹ کو آپ سرو کر سکتے ہیں۔ آپ اس یونیک ریسیپی کو ٹرائی کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ آپ اسے ایک بار بنانے کے بعد بار بار یہی چاٹ بنائیں گے۔ تو الحمدللہ بہت ہی مزیدار یہ چاٹ بن کر تیار ہوتی ہے۔ یہ یونیک چاٹ کی ریسیپی آپ لوگ لازمی ٹرائی کریں۔ چاٹ تو آپ نے بہت بنائی ہوں گی لیکن اس چاٹ میں کچھ بات ہی الگ ہے۔ یہ ریسیپی ٹرائی کرنے کے بعد مجھے فیڈ بیک لازمی دیجیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے گروپ میں شیئر کرنا مت بھولیں تاکہ وہ بھی اس یونیک سی ریسیپی کو ٹرائی کر سکیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔